الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ محترم حاضرین، آج کا سبق مسجد اقصیٰ کے تعارف، ارض فلسطین کا جغرافیہ، یہ دو مرکزی مضمون ہیں۔ دو مضمون پھر ذیلی ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ مسجد اقصیٰ کے دشمن پہلے صلیبی تھے، اب صہیونی ہیں، یہودی نہیں۔ دیکھ میرے بھائی، فوٹو مت کھینچنا، اچھا؟ لا جل حاضن فی ہل الذی یسجل الصورہ، آواز کو آپ محفوظ کرتے ہیں تو کریں، فوٹو اس کا کھینچیں، یہ والی چیز ہم آپ کو ویسے گروپ میں ڈال دیں گے، کیونکہ ہماری تو غرض یہی ہے کہ آپ سب حضرات اس کو لے لیں اور جا کر اپنے جمعے کے بیان میں یا اپنے جمعرات کی بزم میں یا جہاں آپ کا موقع لگتا ہے وہاں پر اس کو سمجھائیں مسئلے کو۔ تو مسجد کی یہ پروجیکٹر کی تصویر کھینچ لیں، ہماری نہ کھینچیں، کہیں مل جائے تو اس کو فوراً حذف کر دیا کریں۔ تو تیسرا موضوع ہے کہ مسجد اقصیٰ کے جو موجودہ دشمن ہیں یہودی نہیں، صہیونی، تو صہیونیت کا تعارف۔ اور چوتھا موضوع ہے کہ طوفان اقصیٰ کا پس منظر، وجوہات، عواقب اور نتائج۔ وقت چونکہ کم ہے لہٰذا یہ چاروں موضوع ہم آج ہی نمٹا نہیں سکیں گے، اور یہ کوئی 18 سال کے بعد ہم یہ کورس دوبارہ کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم نے یہ کورس مرتب کیا تھا اور اپنے طور سے کرواتے رہتے تھے، پھر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ استنبول میں کچھ فلسطینی حضرات ہیں، علماء کرام، مشائخ اعظام، وہ جگہ جگہ جا کر یہ کورس کرواتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہاں بھی کروایا، پھر ایک جماعت کو وہاں بھی لے گئے، اور ابھی دوبارہ یہ 23 تاریخ کو وہاں دوبارہ یہ کورس کروانا تھا۔ اس کے لیے 25 ساتھیوں کا انتخاب کیا تھا، لیکن انہوں نے حالات کی وجہ سے ملتوی کر دیا۔ میرا تو اصرار تھا کہ حالات کیا، مطلب کوئی بم گر رہا ہے استنبول میں، کیا حالات ہیں؟ یہی تو حالات ہیں کرنے کے، سب متوجہ ہیں، متیقظ ہیں، تو اس کو کرواؤ۔ اس کو کیا ہوتا ہے، بجلی نہیں ہے تو سڑک پر کرواؤ۔ تو ہم تو پاکستانی اسٹائل، فقیری اسٹائل میں کھیلتے ہیں نا۔ تو انہوں نے نہیں کیا، تو پھر ہم نے کچھ ان کا کورس کچھ ان کا کورس۔ میں ایک ہفتہ پہلے وہاں قطر میں 6 مرتبہ یہ محفل ہوئی ہے، تو پھر ملا جلا کر یہ نیا ایک بنایا ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات اہل علم ہیں، یہ اتنا منقح نہیں ہے، لیکن بس یہ ہنگامی طور پر ہے، آہستہ آہستہ یہ بہتر ہوتا رہے گا۔ تو جیسے جیسے بہتر ہوگا ہم اس کی ہر شکل آپ کو دیں گے، اس کو لے کر پھیلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسجد اقصیٰ کا تعارف، پھر ارض فلسطین کا جغرافیہ، اس کے بعد صہیونیت کا تعارف، اس کے منصوبے اور اس کا طریقہ کار، طریقہ واردات، اور آخر میں طوفان اقصیٰ۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آج مسجد اقصیٰ کا تعارف ہو جائے، ارض فلسطین کا جغرافیہ کسی قدر ہو جائے، اور پھر تیسرا موضوع صہیونیت کی مستقل ایک نشست چاہتا ہے 2 گھنٹے کی، اس سے ہم اگلی کسی نشست کے لیے رکھ کر، اگر اگلے جمعے ہم ہوئے، ہم چوتھے موضوع پر چلے جائیں گے، طوفان اقصیٰ پر، کیونکہ یہ جو طوفان برپا ہوا ہے تو اسی نے تو ہم کو یہاں جمع کیا، تو ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو علماء کا کردار یہ ہے کہ وہ امت کے لیے معلم ہیں اور مبلغ ہیں، واعظ ہیں، ناصح ہیں، تو بات کو سمجھیں علمی تحقیقی بنیادوں پر، اور پھر ایمانی جذبے کے ساتھ اور تحریکی نظریے کے ساتھ اس کو آگے پہنچائیں۔ مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے؟ یہ صہیونیت اصل میں کذب
اور کذب کے اگلا درجہ ہے دجل۔ تو کذب قولاً ہے ایک، دجل قولاً بھی ہے، فعلاً بھی ہے، اشارتاً بھی ہے، کنایتاً بھی ہے، قصداً بھی ہے اور ضمناً بھی ہے۔ ہر طرح سے وہ مل ملا کر ایک ہوتا ہے، جیسے ایک سحر ہے اور پھر ایک طلسم ہے۔ تو یہ صہیونیت ایک طلسم ہے اصل میں، اور جھوٹ اور فریب اتنا پھیلایا گیا ہے کہ وہ فریب در فریب ہے۔ پہلے کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو اور نئی نسل کو اور موجودہ اہل اسلام جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد کیا ہے، تاکہ ان کا تقسیم زمانی یا مکانی کا منصوبہ مکمل ہو جائے آسانی سے، کسی رد عمل کے برپا ہوئے بغیر، اور مسجد اقصیٰ سے کوئی تعلق نہ رہے، قلبی تعلق ہی نہ رہے۔ اور پھر کوشش کی گئی ہے کہ اگر تعلق کسی کا ہو بھی جائے تو وہ مبہم رہے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مسجد کا مرکزی حصہ کون سا ہے اور ذیلی حصہ کون سا ہے۔ اگر جو مسجد وہ مسجد ہے، اس کا کوئی مرکزی یا کوئی ذیلی حصہ اس کا ایک ذرہ بھی نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی کے دباؤ سے اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس پر کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسجد اقصیٰ کے تعارف کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ اس کورس کا نام جو سفیر اقصیٰ ہے، یہ پہلے تو ہم بس بیت المقدس کا تعارف نام رکھتے تھے اس کا۔ یہ سفیر اقصیٰ ان فلسطینی حضرات جن کی کئی تنظیمیں وہاں استنبول میں کام کرتی ہیں تو موجود ہیں وہاں پر، ان کو سب سہولتیں دی جاتی ہیں کہ آپ اپنی علمی تحریکی سرگرمیاں کریں۔ تو یہ انہوں نے اس کا یہ نام رکھا اور اس کو لیے دنیا میں وہ پھرتے ہیں تاکہ مسئلے کو زندہ رکھا جائے، اور اس کی تصویر آنکھوں میں ہو، فضیلت دل میں ہو تو برکت پھر آ جائے گی۔ یہ الذی بارکنا حولہ کا دو معنی ہے۔ ایک معنی مادی برکتیں، کہ وہاں پر مادی برکتیں بہت ہیں، زیتون وہاں دنیا کا بہترین پیدا ہوتا ہے، انجیر پیدا ہوتا ہے، وہاں کا جو پانی ہے بہت ٹھنڈا میٹھا، اور درخت شجر حجر بہت سرسبز۔ تو خود مسجد اقصیٰ کے اندر کئی سبیلیں ہیں، کئی چشمے ہیں۔ تو ایک یہ مادی معنی ہے برکت کا۔ دوسرا برکت کا معنوی معنی ہے کہ اگر کسی آدمی کا قلب اپنی محلے کی مسجد سے اٹکا ہوا ہے اور ایک نماز کے بعد اس کو دوسری نماز کے انتظار کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا بڑا انعام کر دیا کہ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی کا دل حرم شریف حرم مکی میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا حرم مدنی میں اٹکا ہوا ہے کہ ہر سال جاتا ہے حاضری دیتا ہے، اس کو چین نہیں آتا ہے، تو الحمدللہ اللہ نے اس کو اپنی محبت اور معرفت کا ایک حصہ نصیب کیا ہے۔ تو برکت معنوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کسی کا دل حرم ثالث حرم قدسی مسجد بیت المقدس سے اٹکا ہوا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، تو اللہ نے اس کو معنوی برکت عطا کر دی ہے۔ اس کے دل میں اللہ اپنی محبت، اپنے تعلق، اپنی طاعت کے شوق اور اپنی معصیات سے نفرت کا فیض ڈالے گا ضرور انشاءاللہ تعالی۔ بارکنا کا ایک معنی یہ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی مکمل چار دیواری ایک تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے مکمل تصویر آپ کو دکھائیں، پھر اس کے اہم حصوں سے واقف کروائیں، اور اس کے اہم حصوں میں کیا کیا شامل ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کے اندر کئی مسجدیں ہیں، اس کی مسجد کے اندر کئی مسجدیں ہیں، اس کا مطلب میں بھی سمجھاتا ہوں بھائی۔ جیسے ایک بڑا وسیع قسم کا مسجد کبیر ہو نا، تو اس میں کبھی سردی میں نماز پڑھی جاتی ہے، کبھی گرمی میں۔ جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں بعض مساجد میں اعتکاف کے لیے نیچے زیر زمین بنا دیا ہے، اوپر چھت پر کوئی اور بنا دیا ہے، گیلری میں اور بنا دیا ہے۔ اب ہر ایک اتنی اہم ہے کہ ہر ایک کو مستقل مصلی یا مسجد کہہ دیا جاتا ہے۔ اس میں کئی میناریں ہیں، اس میں کئی قبے ہیں، اس میں کئی سبیلیں ہیں، ساتھ میں اس کا مقبرہ بھی ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی مدفون ہیں۔ یہ دیکھیں اب جی، مسجد اقصیٰ کس چیز کا نام ہے؟ اس پوری چار دیواری کا نام ہے، اس میں لگی ہوئی ہر اینٹ کا نام ہے، اس میں لگی ہوئی گارے کے ہر ذرے کا نام ہے۔ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ ادھر حملہ کیوں کیا، اتنا نقصان ہو گیا، تو میں اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر حرم شریف کی حفاظت کے لیے، حرم مکی کی حفاظت کے لیے ہم سب پورا پاکستان، پورا عالم اسلام اگر شہید ہو جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا ہے؟ تو آپ کے وجود کا مطلب کیا ہے اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے؟
اگر مسجد نبوی کی روضہ اطہر شریف کی حفاظت کے لیے پورا عالم اسلام ختم ہو جائے، جیسے 1400 میں سے 1399 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی صرف ایک صحابی کی انتقام لینے کے لیے، تو یہ کوئی بری بات ہے؟ اسی سے تو آپ کو زندگی ملے گی۔ تو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے چند غزہ کے مظلوم مسلمان وہ شہید ہونا یہ تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ وہ آخری مورچہ ہے۔ اقصیٰ کے معنی آخری کنارہ، وہ آخری کنارہ بھی ہے، آخری مورچہ بھی ہے۔ خدا نخواستہ وہ ٹوٹتا ہے تو حرمین تک انہوں نے آنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ پر خدا نخواستہ اگر اس کے آس پاس بھی قبضہ کر بھی لیں، مسجد پر تو آپ گرا نہیں سکتے تیسری مرتبہ اس کو، ہیکل 2 بار گرا ہے، مسجد تو نہیں گرے گی، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ تو اس کے دشمن ختم ہو جائیں گے زمین سے، لیکن اگر وہ خدا نخواستہ اس کے آس پاس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ رکیں گے نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہر مسلمان کا دل وہ بیت اللہ میں اٹکا ہوا ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹکا ہوا ہے، زمین آسمان پورے وہ اس پر فدا کر کے بھی اس کا تحفظ کرے گا، تو وہ پھر جب اس محفوظ ہیں تو پھر مسجد اقصیٰ بھی ضرور دوبارہ لے گا۔ اس لیے انہوں نے آگے آنا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شیشے اندر زمین تک کھود کر جو بھر دیا تھا وہ اس نے محفوظ تو کر لیا زیر زمین سے، لیکن زمین کے اوپر سے آنے کی ان کی کوششیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو مسجد اقصیٰ تو کی جنگ تو دراصل حرمین کے تحفظ کی جنگ ہے، وہ دراصل حرم ثالث، حرم اول و ثانی کا مورچہ ہے۔ اس کو بچانے کے لیے بھی جس طرح حرمین کے لیے سارا عالم اسلام سب کلمہ گو مسلمان اگر قربانی دے دیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کائنات تو ہے ہی اسی لیے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے۔ تو بیت اللہ نہیں ہے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو پھر مسلمان کا فائدہ کیا اللہ کا نام لینے والے کا؟ تو جب وہ سب اس کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں تینوں، اور مسلمان بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، ہم پاسباں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ مسجد مکمل 4 دیواری مسجد ہے۔ اس میں یہ بحث پیدا کرنا کہ یہ والا اصل ہے اور یہ والا ضمنی ہے، یہ محض اس لیے ہے کہ مکمل سے بے خبر رکھا جائے۔ اور درجہ ثانیہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کی تعارف سے، اہمیت سے، اس کے ایک ایک ذرے کے اوپر جان دینے کی اہمیت سے بے خبر رکھ دیا جائے، تو پھر کوئی جگہ تھوڑی سی لے لیں، پھر اس کے بعد اگلی، پھر اس کے بعد اگلی، یا تو من ورائے جدر یہ لڑتا ہے دشمن، یا پھر یہ ہیلا بازی سے لڑتا ہے۔ یہ دشمن بڑا سفلہ قسم کا ہے، بہادر نہیں ہے قریش کی طرح کہ آمنے سامنے آ جاؤ بس فیصلہ کر لیتے ہیں آج۔ اس میں پھر کئی حصے ہیں، اس میں کئی مسجدیں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جو مسجد ہے قبلے کی طرف، اس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ اصل مرکزی مصلی یہ ہے، اس کا نام ہے مسجد عمر، اس وجہ سے کہ جب صلیبیوں سے یہ لے لیا صحابہ نے، فتح ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے، تو پوچھا کہ اب یہاں پر ہم یہ کچرا ہے اور گندگی ہے، صاف ستھرا ہو گیا، حدود متعین ہو گئی، تو اب یہاں پر نماز کے لیے مرکزی مسقف حصہ کہاں بنایا جائے؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو صخرہ ہے نا، یہ جو گنبد ہے، اس کے نیچے ایک چٹان ہے، تو اس کے پیچھے یہاں بنا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، زہیت الیہودیہ، مسلمان وہ مسجد سب سے اہم، سب سے اگلے اور سب سے مرکزی حصے میں بناتے ہیں، اور بقیہ چیزیں جیسے امام کے پیچھے سب انسان مقتدی ہوتے ہیں، تو مسجد کے پیچھے پھر بقیہ عمارتیں سب اس کی تابع اور مقتدی ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں بنائی جائے۔ تو یہ جو چاندی کا اس پر استعمال ہوا ہے اور یہ گہرے ہرے رنگ کا ہے، یہ اتنا مسقف حصہ، یہ تو ہے وہ مسجد جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ تو جب بھی ایک عظیم مسجد بنے گی، جیسے آپ چلے جاتے ہیں بادشاہی مسجد لاہور کی دیکھتے ہیں، یا سلطان فاتح کی مسجد استنبول میں دیکھتے ہیں، یا سلطان احمد کی مسجد، تو وہ مسجد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کے اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں سارے تابع وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثلا وہاں آپ دیکھیں گے جا کر کے مسجد کے اندر کئی چبوترے ہیں جہاں درس کے حلقے لگتے ہیں، تعلیم کتاب و حکمت ہوتی ہے، کئی سبیلیں ہیں، کئی میناریں ہیں، اور پھر سردی اور گرمی میں نماز پڑھنے کے لیے کہ جو دیر سے آ جائے ذرا وہ نماز پڑھنے کے لیے، یا ہوا میں کوئی نماز پڑھنا چاہے گرمی میں اور بند حصے میں نماز پڑھنا چاہے سردی میں، تو اس کے لیے
چھوٹی چھوٹی جگہ بھی بن جاتی ہیں۔ ترکی میں آج کل ایک محراب مسجد کے باہر ہوتا ہے، برآمدے میں، کسی کی جماعت چھوٹ جائے یا مسجد السوق ہو یا مسجد ابن السبیل ہو کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں جماعت کریں۔ تو مرکزی مسجد کا حال ہو گیا یہ۔ اب اس کے علاوہ بھی اس میں مسجدیں ہیں۔ دوسری اہم نماز پڑھنے کی جگہ وہ یہ قبہ صخرہ ہے۔ یہ اس مسجد کے ذہن میں ذرا اونچی جگہ پر ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کر ایسے جا رہے ہیں، تو جہاں جہاں سے سیڑھیاں لگ رہی ہیں نا، وہاں سے ادھر ایسے محرابی دروازے بھی بنا دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے، اور ہم نے تحقیق کی تھی، صحیح یا حسن درجے کی حدیث ہے کہ اس زمین پر اس وقت 2 پتھر اور ایک چٹان ایسی ہے جو جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ 2 پتھر تو واضح ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ ایک چٹان وہ یہ ہے جو اس کے نیچے ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کے پھر اندر کی تصاویر، اس کے اندر کی تصاویر یہ سب دکھائیں گے۔ تو اس کے گنبد کے نیچے وہ چٹان ہے، اس چٹان کے نیچے ایک غار بھی ہے۔ اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، تو اس چٹان کے اوپر ایک دوسرا اتنا سا پتھر ہوتا تھا جس کو تخت داؤدی کہتے ہیں، اور جو آج کل ملکہ برطانیہ کی یہ جو بیٹھنے کی نشست ہے نا، اس کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اور یہ یہودی اس کو ضرور بدلہ ضرور دیں گے اس احسان کا کہ اس نے مسلمانوں پر ظلم کر کے یہودیوں کو زبردستی یہاں لایا، تو اس احسان کا بدلہ یہودی اس کو ضرور دیں گے۔ اس کی جو نشست کے اندر اس نے لگایا ہوا ہے نا تخت داؤدی، تاکہ میری مملکت پوری حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی جیسی پوری دنیا پر رہے، وہ نہیں رہے گی، وہ خود بھی نہیں رہے گی، اس کی کرسی بھی نہیں رہے گی، یہ چٹان بھی وہاں نہیں رہے گی۔ جو کمینے پر احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی ضرور پاتا ہے۔ وہ گنبد صخرہ ہی سے حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ آپ جب تشریف لائے نا، تو یہ جو مسجد ہے اس کے اس طرف کی یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کے باہر یہاں آپ نے براق جانور اپنا باندھا تھا، پھر یہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس چٹان سے آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس کے اوپر عبد الملک بن مروان، بنو امیہ کو لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن خود کہنے والے بھی اگر کلمہ پڑھتے ہیں نا، بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کا صدقے سے پڑھتے ہیں۔ تو بنو امیہ سے اگر بنو ہاشم کو کچھ نقصان پہنچا اور ان کی خلافت دنیا میں قائم نہیں ہوئی تو اپنی جگہ یہ بات ہے، لیکن اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا۔ اور یہ کوئی نقصان نہیں ہے کہ کسی کو خلافت ملی یا نہ ملی۔ اگر حضور علیہ السلام کی نسل مبارک میں اللہ نے خلافت رکھنی ہوتی تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ ختم نبوت کی قائم رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کو نرین اولاد ہی نہیں دی، نرین اولاد دے دیتے، وہ خلافت کو پھر اسی طریقے سے چلاتے، لیکن اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں۔ تو بنو امیہ کی خدمات بہت ہیں، فتوحات بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہ دنیا میں اس وقت اگر مسلمانوں کی شوکت اور عظمت کے آثار اگر کہیں ہیں، بنو امیہ کے ہاتھوں ہیں۔ یہ پورا، اور خاص کر اس کے اندر یہ گنبد صخرہ، یہ عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا۔ دمشق کی جامع مسجد عجوبہ کائنات اس نے بنوائی تھی، اور غرناطہ اور حمرہ کی تعمیرات اسپین میں یہ بھی بنو امیہ کے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان نے 3 سال تک مصر کی تمام آمدنی اس گنبد کے، اس پوری مسجد کی تعمیر پر، خاص کر پھر اس گنبد کی تعمیر پر لگا دی، کیونکہ صلیبیوں کی بات جب یہ تھی تو کچرا وچرا عبادت تو انہوں نے کرنی نہیں ہے، اللہ مکان و تصدیتاً، کسی بھی گرجا گھر میں آپ چلے جائیں وہاں کیا عبادت ہوتی ہے۔ ابھی کل ایک عیسائی تھا جہاز میں، تو وہ ایسے کچھ بات کرنے لگا، میں نے کہا یار بات سنو اور باتیں چھوڑ دو، مذہب کا معنی اللہ کی عبادت ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں کی اور قرآن تو اور حدیث تو اور چھوڑ دو، یہ نماز کی شروع میں جو سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، پوری تورات انجیل زبور میں، پوری عیسائی مذہب میں، تم مجھ کو ایک ایسی دعا یا مناجات دکھا دو جو قرآن شریف بھی نہیں ہے، قرآن شریف سے بھی پہلے پڑھی جاتی ہے، ایک ایسی دکھا دو، بقیہ کی خیر ہے دیکھیں گے پھر ہم۔ تو ان کے تو صلیبیوں کا تو یہ حال تھا یہاں پر، اور عیسائی ہیں ان کا بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں جب آتے ہیں ناچنا کودنا، یہ لفظ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا، حقیقت میں رقص مستی باجے بجانا، تو ناقوس
کو باجے کے انداز میں بجانا، یہ سب کچھ یہاں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ممتاز ترین حصہ تھا مسجد کا، جو مسجد کے صحن میں یہاں چٹان موجود تھی، اس کے اوپر اس نے بڑا شاندار گنبد بنایا۔ 3 تابعین جو محدثین ہیں، اور ہماری اور آپ کی حدیث شریف کی سند حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک مسلسل نہیں ہوتی جب تک کہ ان سے واسطہ نہیں گزرے گا، ان کو نگران بنایا تھا اس کی تعمیر پر۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے حساب کتاب اور جو دراہم دنانیر بچ گئے وہ ان کو واپس کیے۔ تو اس نے کہا یہ آپ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو تیاری کی ہوئی تھی کہ اگر یہ مسلمانوں کے خزانے میں کمی پڑ گئی تو ہم اپنے عورتوں کا زیور بیچ کر اس کو پورا کریں گے، لیں گے کبھی نہیں کچھ اس سے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اسی پر لگا دو۔ سونا پگھلا کر انہوں نے اس گنبد کے اوپر لگا دیا کہ مسجد تو مسجد ہے، مسجد کے صحن میں بھی اگر کوئی اہم چیز ہے جس پر دشمن کی نظر ہے تو ہم اس کو اتنی اہمیت سے اتنا مستحکم، پائیدار اور خوبصورت بنائیں گے کہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں وہ مان لیں کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بلا وجہ نہیں فتح کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا وجہ نہیں واپس لیا تھا، اور ہم نے بھی اس پر بلا وجہ اتنا خرچہ نہیں کیا ہوا ہے، دشمن کی نظر ہے اسی پر۔ لیکن وہ متضاد باتیں پھیلاتا رہتا ہے کہ آپ یہ حصہ لے لیں مسجد کا اتنا، تو وہ ماں بقیہ وہ تھوڑا سا ہم کو دے دیں تاکہ ہم اس پر سرخ بچھڑے کی قربانی کر سکیں۔ 4 مکمل شرائط کے مطابق لا شیعۃ فیہا، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، تو جی فاقع لونہا، یہ انہوں نے تلاش کر لیے ہیں۔ 5ویں کے اندر کچھ داغ دھبا ہے۔ 7 بچھڑے جب پورے ہو جائیں گے تو یہاں لا کر اس کی قربانی کریں گے، اپنے ان گناہوں کا کفارہ دیں گے جس کی توبہ تو کی نہیں اور کفارہ دینا چاہتا ہے ایک آدمی۔ تو مسلسل تو اسی گناہ کو آپ کر رہے ہیں۔ شرک سے منع کیا گیا تھا، یہیں آپ شرک کرتے تھے۔ سحر سے منع، یہیں سحر کرتے تھے۔ اللہ رسول پر ایمان لائیں، تعظیم کریں، یہیں ان کی بے ادبی، استخفاف، استہزاء کرتے تھے۔ اور ان کے نمائندوں کی بات مانیں، یقتلون الذین یامرون بالقسط، یہیں ان کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، یہیں کتاب اللہ میں تعریف کرتے تھے، یہیں شرکیہ تعویذ بیچتے تھے، یہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر قیمت وصول کرتے تھے۔ تم کس چیز کا کفارہ دینے آتے ہو؟ تم پر ہوئی ہوئی لعنت تو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ ایک آدمی توبہ کرتا نہیں ہے اور تلافی کی طرف جا رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کیا؟ تو اللہ اور اس کے فرشتے اور انسان وہ ان سے دھوکہ نہیں کھاتے، ان کی طرف سے لعنت آتی ہے ان پر میرے بھائی۔ تو یہ اس پورے حصے میں نماز پڑھنے کی ایک یہ جگہ بہت اہم ہے، ایک یہ جگہ بہت اہم ہے۔ جمعے میں صفیں وہ وہاں تک چلی جاتی ہیں، اور عام حالات میں جب کوئی زیارت کے لیے آتا ہے نا تو اس کے نیچے بھی اندر بھی صفیں بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پر وہ یہیں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں مسلمان۔ زہیت الیہودیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید سکھا دی تھی امت کو۔ نہ تو حجر اسود کو ہم کسی اور مطلب سے چومتے ہیں، ایسے بیہودہ اعتراض ہے ہندوؤں کا کہ یہ بیت اللہ کو یہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں جب اس پر پہلی نظر پڑے؟ اس کے اوپر بھی اگر کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر ہی کیوں اذان دیتے ہیں؟ تو حجر اسود کو بھی ہم بس اللہ نے کہہ دیا کہ میری توحید کا ایک حصہ ہے کہ میری نشانیوں کی تعظیم کرو، اور یہ نشانی کی تعظیم کچھ یوں ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں یا آپ کے اندر کی اس کو سیاد کے آثار کو جذب کرتا ہے، تو وہاں بھی ہم اسی لیے بوسہ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم اندر اسی لیے جاتے ہیں کہ مقدس صخرہ ہے تو وارث ہم ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر تخت داؤدی رکھ کر اور سرخ بچھڑے کی قربانی کر کر اور پوری دنیا پر اپنی ایک فرضی اور شیطانی حکومت قائم کرنے کے منصوبے بنائے۔ تو لہٰذا جب ہم وہاں جاتے ہیں تو رخ کو ادھر ہی قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں وہاں مسلمان، عام دنوں میں بھی، اور جمعے کے دن تو وہیں تک صفیں بن جاتی ہیں۔ یہ ایک تھلہ ہے، یہ مسقف حصہ ہے، اس کے نیچے یہ تیسری مسجد ہے، اس کی مصلی مروانی، اور یہ جو مسجد عمر ہے اس کے اور اس کے بیچ میں نیچے زمین کے تہ خانہ اونچی ہے نا، دیکھیں نا زمین یہ نیچے سڑک دیکھ رہے کہاں ہے، تو یہ اس کے اوپر یہ پہاڑی سی ہے ایک یا مسطح پہاڑی حصہ ہے، تو یہ نیچے میں پھر ان تہ خانہ بھی بنا ہوا ہے، وہ چوتھی ہے۔ تو 4 مسجدیں تو یہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ایک مسجد کے اندر 4 مسجد کا کیا معنی؟ یہ جی 4 مسجد کا یہ معنی کہ جیسے بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں نا، اور علاقہ ٹھنڈا ہے مثلاً، تو اس میں کوئی گرمی کے وقت کھلی جگہ میں نماز پڑھنا پسند کرے گا،
کوئی سردی میں دھوپ میں نماز پڑھنا پسند کرے گا تو پسند کرو، للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یہ مسجد عمر بھی کہلاتی ہے، مسجد مصلی قبلی بھی کہلاتا ہے کہ قبلے کی دیوار کے ساتھ ہے بالکل۔ یہ گنبد صخرہ والی مسجد ہے، قبۃ صخرہ والی مسجد ہے، صخرہ کے معنی چٹان۔ اور یہ جو گنبد اوپر زرد ہے نا، ان تابعین نے پھر وہ جو سونا بچ گیا وہ پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کی وہ رونق اور چمک ہے، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں، اس کا منظر اور ہے، زوال کو اس کے اوپر آ جاتا ہے، اس کا منظر اور ہے، جب غروب ہوتا ہے تو اس کا ایک دکھی اور المناک منظر اور ہے، اور اس کے طلوع اور غروب میں یہ آخر زمانے کے مسلمانوں کا طلوع اور غروب چھپا ہوا ہے، ان کا عروج و زوال اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری گفتگو غیر مرتب ہے، مجھے احساس ہے اس کا، اس وجہ سے کہ میں نے عرض کیا نا کہ میں تو 3 ہفتے بعد خود پہنچا ہوں رات 2 بجے، اور یہ 18 سال پہلے یہ چھوڑ دیا تھا ہم نے، وہ کہاں گم گیا مجھے نہیں پتہ۔ یہ تو اس ساتھیوں نے مل جل کر ابھی اس طرح سے مرتب کیا ہے، تو ابھی اس کو مرتب ہوتے ہوتے بھی وقت لگے گا، اور ہماری گفتگو سے آپ کو غیر مرتب سے مرتب گفتگو بنانے میں انشاءاللہ کوئی بھی وقت نہیں لگے گا۔ مسجد عمر 1، گنبد صخرہ والی مسجد 2، یہ مصلی مروانی یہ 3، اور چوتھی اس کے نیچے، اس کی نیچے کی تصویر ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ نیچے والا حصہ ہے، زیر زمین والا حصہ، جیسے آپ کی مسجد میں یہاں تہخانہ ہے ایسے، تو جمعے میں یہاں بھی صف بنتی ہے، اعتکاف میں یہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ 4 مسجدوں کا تعارف ہو گیا جی اسی کے اندر۔